ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر انور آپ لوگوں کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ، اس کی ترجمہ اور تفسیر پہ غور و فکر ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل کے معنی ہوتا ہے کہنا، کہ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن جو ہے کس پہ آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے آپ کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کا پارٹنر ہے۔ اب نزول سورہ نازل جو ہوئی، اس کا کیوں ہوئی، کیا مقصد تھا اور کب ہوئی؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ نسب مطلب ان کے جو باپ داداؤں کا جو ہوتا ہے شجرہ، اس کو بیان کرنے کے لیے کہا۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نسب بتا دیجئے کہ اللہ کا کیا نسب ہے۔ وہ نسب تو یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تنہا ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نسب یہ ہے کہ کوئی اس کا باپ دادا نہیں، کوئی اس کا بیٹا، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی ہمسر نہیں اس کا، کوئی شریک نہیں، کوئی بیوی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نسب اس نے بیان۔ اب اس پہ تھوڑا سا ملاحظہ فرمایا کہ اس کی فضیلت کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاث، 1/3 1/3 قرآن کا ہے، یعنی اس قرآن کو 1/3 قرآن ہے کہ اس کا جو پڑھنا ہے 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ اس کی فوائد ہیں، اس کی فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رات میں پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے، جس کا آپ سے بخاری سورۃ کتاب التوحید میں ہے بیان۔ ہر رکعت میں ایک بات اور ہے، ہر رکعت میں صحابہ رضی اللہ عنہ، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے کہ ایک بار آیا بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ ایک جماعت گئی تھی باہر کام کرنے، تو اس میں ایک صحابی تھے جو ہر سورتے کے بعد بھی قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، جب ان کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ صحابہ تو ہمیشہ جو ہے ہر نماز میں سورتیں ملانے کے بعد قل اللہ پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں پڑھتا ہوں، مجھے بہت زیادہ اس سے محبت ہے اس سورے سے۔ تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ صحیح بخاری حدیث کہ یہ جو تمہارا محبت ہے اس سورے کے لیے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ اس کے فضائل ہوئے، اور اب تھوڑا سا اس پہ تفسیر پہ غور کریں کہ بے نیاز جو ہوتا ہے، یعنی سب اس کے تو سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت۔ اللہ قل ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نوم کے مطلب نیند تو نیند اسے اونگ تک نہیں آتی، اور اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے اسے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کسی بیوی کی، نہ بچے کی، نہ ماں باپ کی۔ تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے محتاج ہیں۔ تیسری بات، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو یہ بتا دیا کہ یعنی اس سے کوئی چیز نکلی ہی نہیں، نہ وہ کسی چیز سے نکلا، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں،
لَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ، سورہ شورى میں منظر۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، یعنی جو اولاد ثابت کرتا ہے یا کہتا ہے وہ گالی دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی قرآن کے بعد جو حدیث کا جو اسٹینڈرڈ آتا ہے وہ سب سے پہلے حدیث قدسی آتی ہے، اس بخاری ہے، مسلم، اس کے بعد دیگر حدیثیں ہیں۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے ہمارے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد کئی سارے خداؤں کے قائل ہیں اور جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور جو اس کو دوسرے کا شریک قرار دیتے ہیں، اور ان کا بھی جو دوسرے سے وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ اس میں سب کو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دیا، سب کو کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک ہے، اور وہ ثلاثہ خدا جو عیسائیوں کو کہنا ہے کہ 3 نعوذ باللہ خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کنڈم کیا کہ نہیں، کوئی 3 کی بات ہی نہیں، ایک ہی ہے بس۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو ایتھسٹ ہوتے ہیں مانتے ہی نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا کہ نہیں ہے، ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں جو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ہمیں یہ چاہیے، کسی اور کو شرک کریں گے تب اس تک پہنچیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، اس تک ڈائریکٹ پہنچا سکتا ہے کیونکہ اس سے کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہے تو بیٹا تک پہنچیں گے تو باپ تک پہنچ جائیں گے، یا کوئی اس کی بیوی ہے تو بیوی سے کریں گے تو اس سے قریب ہو جائیں گے، اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اس سے تو بس آپ قرب حاصل کریں گے نیکیاں کر کے، اس کی باتوں کے مان کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے نبی ہیں اس کی باتوں پر پیروی کر کے اس تک قرب پہنچ سکتے ہیں۔ اس تک قرب پہنچنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و ایات و ذکر القرآن الحکیم۔